نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں آج ہم یہ بات لا رہے ہیں کہ غیر مقلد ہمارے جو دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے متعلق جو ویڈیوز کلپ لاتے رہتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں۔ آج ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ اکثر غیر مقلد اس بات پر زور دیتے ہیں کہ دیکھیں جی، یہ اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے۔ یہ کس کی مانتے ہیں؟ یہ اپنے ائمہ کی بات مانتے ہیں، اپنے اماموں کی بات مانتے ہیں، اپنے اماموں کے اقوال پر چلا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کرتے ہیں، یعنی علماء احناف کے متعلق، علماء اہل سنت والجماعت کے متعلق یہ بات کہا کرتے ہیں اور جا بجا کہتے رہتے ہیں۔ ہر کوئی اس چیز کو سنتا ہے کہ وہ یہی کہتے ہیں۔ دیکھیں بھئی، قرآن و حدیث کو چھوڑ کر اپنے ائمہ کی بات کو مان لیتے ہیں۔ اب اگر ہم ان کے ہاں آئیں، ان سے پوچھتے ہیں جب کہ بھائی وہ ہمیں سمجھائیں کس طرح، بھئی ہم نے تو ایسی چیز کوئی نہیں دیکھی، ہم نے ائمہ کی بات قرآن و حدیث کے مقابلے میں اگر لی تو ہمیں سمجھائیں۔ تو آپ دیکھیں بہت سارے ایسے مسائل پیش کرتے ہیں، جس طرح رفع الیدین کا مسئلہ ہے اور قرأت خلف الامام کا مسئلہ ہے، آمین کا مسئلہ ہے، یہ مسائل یہ پیش کرتے ہیں۔ اب یہ مسائل جب پیش کرتے ہیں تو ان کی خدمت میں ہم دلائل پیش کرتے ہیں کہ بھائی دیکھیں، ہمارے علماء نے کتب کے اندر احادیث لکھی ہیں، جمع کی ہیں کہ رفع الیدین کے متعلق احادیث موجود ہیں، ترک رفع الیدین کی، اور امام کے پیچھے قرأت نہ کرنے کی احادیث موجود ہیں، جس میں پوری وضاحت آ رہی ہے، قرآن پاک سے دلائل مل رہے ہیں، آمین بالسر کے دلائل مل رہے ہیں، بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو اب وہ کیا کہتے ہیں؟ اب دیکھیں، جب دلائل آ گئے، اب پہلے تو یہ بات تھی کہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں ائمہ کے اقوال کو لیتے ہیں، ائمہ کی بات کو مانتے ہیں۔ اب جب قرآن آ گیا، حدیث مبارکہ آ گئی، ان میں دلائل مل گئے کہ بھئی یہ مسئلہ اس طرح ہے، اب قرآن سے مسئلہ واضح ہو رہا ہے، حدیث مبارکہ سے مسئلہ، اب وہ کیا کہیں گے کہ بھئی دیکھیں، یہ حدیث جو ہے یا تو کہیں گے یہ حدیث ضعیف ہے، اس کے متعلق جو ان کے ہاں حکم ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث قابل عمل نہیں ہے، اس طرح کی بات ہے۔ اب یہ کس نے کہا ضعیف ہے؟ ابھی وہی آدمی جو کہہ رہا تھا کہ یہ اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑ کر ائمہ کی بات کو مانتے ہیں، اب وہی آدمی کہہ رہا ہے کہ حدیث ضعیف ہے۔ اب ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ دیکھیں جی، اگر اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور ہمارے ائمہ نے اس کو صحیح کہہ دیا، تو پھر بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے مقابلے میں ائمہ کی بات کو لے رہے ہیں۔ اگر اللہ کے رسول نے کسی بھی حدیث کو صحیح نہیں کہا، کسی حدیث کو ضعیف نہیں کہا، تو آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ ائمہ کے اقوال کو لیتے ہیں اللہ کے رسول کے مقابلے میں؟ اب وہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں بھئی، شیخ البانی نے، شیخ زبیر علی زئی نے یہی کہتے ہیں نا کہ ہمارے فلاں شیخ نے، وہ محدث تھے، انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، یہ کہتے ہیں نا۔ تو اب بات کیا سمجھ میں آتی ہے کہ غیر مقلد خود منصب رسالت پر بیٹھ گیا ہے۔ اب بات تو یہ تھی کہ ہم نے زبیر علی زئی کے مقابلے میں اپنے ائمہ کی بات کو لیا، شیخ ناصر الدین البانی کے مقابلے میں اپنے ائمہ کی بات کو لیا۔ اب شیخ ناصر الدین البانی کے مقابلے میں ہم نے اپنے ائمہ کی بات کو لیا، یا زبیر علی زئی کے مقابلے میں اپنے علماء و ائمہ کی بات کو لیا، تو اس کو اس نے کیا کہہ دیا کہ اللہ کے رسول کے مقابلے میں اپنے ائمہ کے اقوال پر چل رہے ہیں۔ اب تو کیا بھائی زبیر علی زئی کو یہ رسول مان رہے ہیں یا ناصر الدین البانی کو رسول مان رہے ہیں؟ نہیں۔ ناظرین کرام، یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے، ہر غیر مقلد اپنی بات کو یوں سمجھو اتنی ہی حیثیت و اہمیت دیتا ہے کہ بھئی ہماری بات کو رد کیا، گویا اللہ کے رسول کی بات کو رد کیا، ہماری بات کی مخالفت کیوں کی؟ ہم جس چیز کو صحیح کہہ رہے ہیں اس کو صحیح مان لو۔ اب اس کو اگر صحیح نہیں مانتے ہو، غیر مقلد کی بات کو صحیح مانتے ہو، کہتے ہیں گویا آپ نے اللہ کے رسول کی بات کو رد کیا۔ تو یہ سمجھ لیں، غیر مقلد فقط یہ نہیں ہے کہ ائمہ کی گستاخی کرتا ہے یا علماء پر بدزبانی کرتا ہے یا لوگوں کے ذہن کے اندر ان کے لیے بدگمانی پیدا کرتا ہے، بلکہ غیر مقلد اپنی بات کو اتنی اہمیت دیتا ہے، یوں سمجھو وہ منصب رسالت پر فائز ہو چکا ہے کہ خود کو گویا رسول سمجھ رہا ہے کہ ان کی بات کو اگر کاٹ دیتے ہو، رد کرتے ہو، گویا رسول کی بات کو رد کیا۔ حالانکہ احادیث پر عمل ہے۔ اجتہاد جو ہوتا ہے، مجتہد کے مقابلے میں ہوتا ہے، اپنے دلائل کے اعتبار سے مجتہد اجتہاد کرتا ہے تو دوسرے مجتہد کے مقابلے میں اس کے اجتہاد کو لیا جاتا ہے، نہ کہ مجتہد کی بات رسول کے خلاف ہوتی ہے، اللہ کے رسول کے خلاف۔ تو غیر مقلد اپنی بات کو اتنی اہمیت دیتا ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ غیر مقلد جس چیز کو، حدیث کو ضعیف کہہ دے یا صحیح کہہ دے، تو یہ اللہ کے رسول نے نہیں کہا ہوا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے،
تو اللہ کے رسول نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی۔ یہ غیر مقلد اپنے انداز سے، ان کی تعویلات ہیں، ان کی ترجیحات ہیں، اب ان کو اتنی اہمیت دیتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ غیر مقلد اپنے آپ کو کس مقام پر سمجھ رہا ہے، اور جو لوگ اس کی بات کو رد کرتے ہیں اس پر کیا حکم لگاتا ہے یا اس کے متعلق کیا سمجھتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آگے ہوگی کہ یہ سارے ان کے ایک قسم کے دھوکے اور وسوسے ہیں۔